بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حدیث شریف میں ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے عباس، اے میرے چچا، کیا میں تمہیں ایک عطیہ کروں، ایک بخشش کروں؟ ایک چیز بتاؤں، تمہیں 10 چیزوں کا مالک بناؤں۔ جب تم اس کام کو کرو گے تو حق تعالی شانہ تمہارے سب گناہ، پہلے اور پچھلے، پرانے اور نئے، غلطی سے کیے ہوئے اور جان بوجھ کے کیے ہوئے، اور چھوٹے اور بڑے، چھپ کر کیے ہوئے، کھلم کھلا کیے ہوئے، سب ہی معاف فرما دیں گے۔ وہ کام یہ ہے کہ 4 رکعت نفل۔ یہ عمل ہمارے پرانے، پچھلے، نئے، غلطیاں، جان بوجھ کر کیے ہوئے، سب چھوٹے بڑے، چھپ کر کیے ہوئے، جاننے میں کیے، انجانے میں کیے، سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اگر ہم اس کو اپنی زندگی میں اپنائیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، اور اس میں اتنی زیادہ کامیابی ہے کہ لوگوں کو اگر اس کی اہمیت کا پتہ چل جائے تو روز اس کو کریں گے۔ یعنی پورا تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اوپر والی حدیث میں صرف سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہاں تک پڑھنا ہے، اور اس حدیث میں یعنی پورا کلمہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کو پڑھنے کے بے شمار فوائد ہیں، اور اس کو زندگی میں ایک دفعہ ضرور پڑھیں، اور یہ ہماری کامیابی کی راہیں کھول دیتی ہے۔ یہ بہت آزمودہ جو ہے طریقہ ہے، اس کے ذریعے سے ہمیں بہت زیادہ کامیابی ملتی ہے اپنی زندگی میں اسے ضرور اپنائیں۔ یہ ایسے کلمات ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہو جاتے ہیں، اور اسے اگر ہم اپنی زندگی میں اپنائیں گے تو ہم ہر پریشانی، ہر مصیبت، ہر آفت سے محفوظ ہو جائیں گے۔ یہ ایک انمول عطیہ ہے، ایک انمول تحفہ ہے، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری فرمایا ہو، وہ کیسے انمول نہیں ہو سکتا۔ آج کل ہر ایک کا یہ مسئلہ ہے، ہر کوئی کہتا ہے کہ ہمیں فلاں پریشانی ہے، فلاں مصیبت آ گئی ہے۔ یہ ساری مصیبتیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے، کیونکہ قرآن پاک میں بھی ہے کہ کوئی بھی مصیبت انسان پر ایسے نازل نہیں ہوتی، وہ اس کے کیے ہوئے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے تو یہ مصیبتیں ہم سے دور ہو جائیں گی۔ اسے اپنی زندگی میں ضرور پڑھیں، تقریباً جمعے کے جمعہ تو ضرور پڑھیں اسے۔ صلاۃ التسبیح بڑی اہم نماز ہے، جس کا اندازہ احادیث سے ہو چکا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر شفقت اور اہتمام سے اس کو تعلیم فرمایا ہے۔ امام حدیث حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس حدیث کے صحیح ہونے پر بھی یہ دلیل ہے کہ تبا و تابعین کے زمانہ سے ہمارے زمانہ تک مقتدی حضرات اس پر مداومت کرتے اور لوگوں کو تعلیم دیتے رہے ہیں، جن میں عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ بھی ہیں۔ یہ عبداللہ بن مبارک امام بخاری کے استادوں کے استاد ہیں۔ بقیعی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ ابن مبارک رحمۃ اللہ سے پہلے ابن الجوازہ جو معتد تابعی ہیں، اس کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ روزانہ جب ظہر کی نماز ہوتی، اذان ہوتی تو مسجد میں جاتے اور جماعت کے وقت تک اس کو پڑھ لیا کرتے۔ عبدالعزیز بن ابی جو ابن مبارک کے بھی استاد ہیں، بڑے عابد، زاہد اور متقی لوگوں میں ہیں، کہتے ہیں کہ جو جنت کا ارادہ کرے اس کو ضروری ہے کہ صلاۃ و تسبیح کو مضبوط پکڑے۔ ابو عثمان حیری رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے زاہد ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے مصیبتوں اور غموں کے ازالہ کے لیے صلاۃ و تسبیح جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی۔ علامہ تقی فرماتے ہیں کہ یہ نماز بڑی اہم ہے، بعض لوگوں کے انکار کی وجہ سے دھوکہ میں نہ پڑنا چاہیے۔ جو شخص اس نماز کے ثواب کو سن کر بھی غفلت کرے، وہ دین کے بارے میں سستی کرنے والا ہے۔ صلح کے کاموں سے دور ہے، اس کو پکا آدمی نہ سمجھنا چاہیے۔ مرقہ میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہر جمعہ کو پڑھا کرتے تھے۔ بعض علماء نے اس وجہ سے اس حدیث کا انکار کیا ہے کہ اتنا زیادہ ثواب صرف 4 رکعت پر مشکل ہے، بالخصوص کبیرہ گناہوں کا معاف ہونا۔ لیکن جب روایت بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے تو انکار مشکل ہے، البتہ دوسری آیات و احادیث کی وجہ سے کبیرہ گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کی شرط ہوگی۔ اس نماز کا اوقات مکروہ کے علاوہ باقی دن رات کے تمام اوقات میں پڑھنا جائز ہے، البتہ زوال کے بعد پڑھنا زیادہ بہتر ہے، پھر دن میں کسی وقت، پھر رات میں۔